بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آخرت۔ آخرت کی تعریف یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ آخرت پر ایمان جو ہے یہ تمام آسمانی ادیان میں موجود ہے، یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں یہ عقیدہ موجود ہے، قیامت کے حوالے سے، جواب دہی کے حوالے سے۔ اور یوم آخرت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے تو موت سے لے کے قیامت تک، یعنی جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ آخرت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو موت سے لے کے قیامت تک یہ اس کے لیے، مرد ہو یا عورت، برزخ کی زندگی شمار ہوتی ہے۔ اس میں عذاب قبر یا قبر میں انعام و اکرام شامل ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو عذاب دیا اور ان کے بارے میں فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ان کے جو گناہ تھے ان کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا اور انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہمارے حساب سے، لیکن برزخ کی زندگی میں جو انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس میں آگ کا عذاب شامل ہے۔ اسی طرح قوم فرعون کے بارے میں، آل فرعون کے بارے میں کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک نفسیاتی ٹارچر ہے، نفسیاتی عذاب ہے کہ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہاں تمہیں آخرکار لایا جائے گا، اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب حقیقت میں قیامت قائم ہو جائے گی، آخرت کا دن آ جائے گا، تو اس وقت یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو یہ جو برزخ کی زندگی ہے یا قبر کے حالات ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، اور یہ ہر شخص سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جو مسلمان ہے اور سچا اور پکا مسلمان ہے وہ اس کے صحیح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن جو کافر ہے یا جس نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو خدا نہیں مانا، کسی اور چیز کو اپنا خدا مانتا رہا، یا جو دین پر نہیں چلا، یا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع نہیں کیا، تو وہ یہ صحیح جوابات نہیں دے سکے گا۔ وہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، نہ ہی وہ یہ کہہ سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک سین ہے، ایک منظر ہے قبر کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمان ان سوالوں کے صحیح جوابات دے گا تو اس کے لیے پھر قبر کا
انعام و اکرام ہے، اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے وہ اپنا جو مقام ہے، اپنی رہائش گاہ ہے، اس کو دیکھتا رہے گا، وہاں سے اسے جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی۔ لیکن اس کے برعکس وہ جو اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا، ان سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وہاں سے وہ دیکھے گا کہ اس کا مقام اور اس کی جو رہائش ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہے، وہ کیا ہے، اور وہاں سے اسے گرم ہوا اور بدبو بھی آتی رہے گی۔ تو یہ پہلی قسم ہے آخرت کی، موت سے لے کے قیامت تک، اور اس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ قیامت سے لے کے ابد تک ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، انفینٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس لامحدود ہے، اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، اور وہ سور پھونکنے سے ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ احادیث میں ان کا نام اسرافیل ہے، کہ وہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ سور کیا ہے، ایک بگل کی طرح ہے، اس میں پھونک ماریں گے اور اس کی آواز اتنی طاقتور ہوگی کہ ہر ذی روح مر جائے گا۔ پھر اس میں دوبارہ وہ پھونک ماریں گے تو تمام لوگ جو مر چکے ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ سور میں جب پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب کے سب مر کے گر جائیں گے، اللہ ایک جن کو اللہ چاہے مارنا نہ چاہے، وہ اللہ تعالیٰ جن کو استثناء دے دے وہ نہیں مریں گے۔ پھر فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی اس سور میں یا اس بگل میں، اور پھر سارے لوگ جو ہیں دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک منظر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو دن ہے قیامت کا یا آخرت کا، اس دن پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ جو اس وقت نظام ہے کائنات کا، جو ہم سورج کا اور زمین کا فاصلہ دیکھتے ہیں، باقی سیارگان کا فاصلہ دیکھتے ہیں، یہ وہ نہیں رہے گا، یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، پورا نظام خراب ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ وہ دن ہوگا کہ یہ زمین اپنی اس شکل میں، اس حالت میں نہیں رہے گی، تبدیل کر دی جائے گی، آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، جو واحد ہے، قہار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ یا سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے اس زمین پر، اس نے ختم ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرا پروردگار اس کی ذات باقی رہے گی جو جلیل و کریم ہے، باعزت ہے۔ ناظرین، یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ آج میں جو کچھ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، یا آج میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے اعمال اور میرے اقوال، یہ سارے کے سارے نوٹ کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو سارے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ مجھے سنائی جائے گی، دکھائی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کچھ بھی ہم کر کے آئیں گے، اچھے اعمال یا برے اعمال، وہ ہمیں دکھائے جائیں گے بالکل ایکوریٹلی، اور باریک سے باریک چیز، موٹی سے موٹی چیز، ہر چیز دکھا دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب دو کاتب لکھنے والے، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ نوٹ کر رہے ہیں، ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کوئی قول ہم نکالتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں اچھی یا بری، اچھی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ فرشتہ ہے، بری بات کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ فرشتہ ہے۔ ہر چیز جو ہے بہترین طریقے سے ثبت کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ نے آپ پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، ایسے معزز کی لکھنے والے فرشتے جو تمہارے ہر فعل کو، ہر عمل کو جانتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے لکھتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کی اہمیت ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہر بات نوٹ ہو رہی ہے تو ہم بات کرنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہ عمل کرنے سے پہلے ہم ذرا سوچ لیتے ہیں کہ یہ عمل مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں عقیدہ آخرت کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں مکمل انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ جو دنیا میں ہمارے پاس نظام ہیں انصاف قائم کرنے کے، عدالتی نظام ہیں جس سے ہم فیصلے کرتے ہیں، مقدمات لڑتے ہیں، ان سے ہمیں 100% انصاف، عدل نہیں مل سکتا۔ کئی ایسے مجرم ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، مگر وہ کوئی ایسی ہوشیاری دکھاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کئی ایسے معصوم لوگ ہوتے ہیں جن پر جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، ان میں پھنس جاتے ہیں اور انہیں سزا بھی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہوتی ہیں، مگر انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، انہیں کوئی انعام و اکرام نہیں ملتا۔ وہ ایسے ہی گمنامی کی زندگی گزار دیتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں بغیر کسی انعام و اکرام کے، جبکہ انہوں نے بہت عظیم خدمات انجام دی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار الجزا ہے ہی نہیں، یہ دار العمل ہے۔ تو یہاں نہ ہمیں مکمل جزا مل سکتی ہے، نہ ہمیں مکمل انعام مل سکتا ہے، نہ ہمیں مکمل سزا مل سکتی ہے۔ ایک مثال سے میں اپنی بات واضح کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس نے 10 قتل کیے، اسے آپ لاتے ہیں عدالت میں، فیصلہ اس پہ ہوتا ہے، مقدمہ چلاتے ہیں، جج یہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کو سزائے موت دی جائے، آپ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے، اس نے 1 قتل کیا ہے، اس کو بھی سزائے موت۔ تو یہ انصاف تو نہ ہوا کہ ایک بندہ ہے، اس نے 1 قتل کیا ہے تو اس کو بھی سزائے موت دی جا رہی ہے، دوسرا ہے اس نے 10 قتل کیے ہیں تو اس کو بھی سزائے موت دی جا رہی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس نے 10 قتل کیے ہیں اسے ایک دفعہ سزائے موت دینے کے بعد زندہ کیا جاتا، دوبارہ سزائے موت دی جاتی، پھر زندہ کیا جاتا، پھر سزائے موت دی جاتی۔ اس طرح وہ 10 دفعہ موت کا مزہ چکھتا جس طرح اس نے 10 معصوم جانیں لی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اس کو سزائے موت دی، وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، بھاگ گیا، اب آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے قیامت کے روز۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ جتنے لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں اللہ انہیں اتنی ہی دفعہ پھر سے زندہ کرے اور اتنی ہی دفعہ انہیں موت کا مزہ چکھائے۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لے سکتے ہیں، اس کی بالکل الٹ مثال۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ فرض کریں کہ دنیا کی ساری حکومتیں مل کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی بہت اعلیٰ خدمات ہیں، تو ہم انہیں کوئی انعام دیتے ہیں، کوئی ریوارڈ دیتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ کیا چیز دے سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یعنی وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت جنہوں نے اس دنیا کے اس پوری دنیا کو ٹھکرا دیا اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کی خاطر، تو آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا سونا اکٹھا کریں گے، چاندی اکٹھی کریں گے، پیسے اکٹھے کر کے ڈھیر لگا دیں گے ان کے سامنے؟ ان کے نزدیک تو ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، بنی اسرائیل نے سینکڑوں انبیاء کو قتل کیا، ان کو کون ریوارڈ دے سکتا ہے؟ ان کو کون جزا دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو یہ ایک ضروری امر ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس کا مالک صرف اللہ ہو، مالک یوم الدین، جس دن وہی فیصلے کرے اور عدل و انصاف پر مبنی اس کے فیصلے ہوں۔ اس دن کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ دن آخرت کا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ ایسا روز ہوگا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کن اعمال کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ناظرین، عقیدہ آخرت کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ اس دن کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ علم اپنی ذات تک محدود رکھا ہوا ہے، اور اس کا علم کسی اور کو نہیں دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ سے یہ لوگ اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے ہوں۔ آپ ان سے یوں کہیں کہ قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے جب چاہا اس کو ظاہر کر دے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت جو ہے اچانک برپا ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اب قیامت آ رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لونڈی یا کنیز اپنا آقا جنے گی۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ بچے جو ہیں والدین کے نافرمان ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاةِ وَالْإِبِلِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دیہاتی ہیں، بدو ہیں، صحرا نشین ہیں، جو پاؤں سے بھی ننگے رہتے تھے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ پھر قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے آئیں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس میں دجال کا ظہور ہے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ساری جو ہیں قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس دن کا وہ خود مالک ہے، اور اس دن وہ ہم سے حساب لے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں وہ ہمیں جواب دہ ٹھہرائے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اگر اعمال برے ہوں گے تو اس کے لیے پھر جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ہمیں اپنی جہنم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔
بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.